السلام علیکم پیارے طالب علموں، آج ہم پڑھیں گے مرزا غالب کی پہلی غزل کی تشریح۔ غزل کا مطلع دیکھیے گا۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ نقش کا مطلب تصویر ہے، جبکہ فریادی کا مطلب ہے فریاد کرنے والا، اور شوخی کا مطلب ہے شرارت۔ کاغذی ہے پیرہن، کاغذی پیرہن کا مطلب ہے کاغذ کا لباس۔ پیکر کہتے ہیں وجود کو۔ یہ شعر غالب کے حکیمانہ اشعار میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شعر میں نقش فریادی، شوخی تحریر، کاغذی پیرہن اور پیکر تصویر کی خوبصورت تراکیب نے حسن شعر میں بے مثال اضافہ کیا اور اس شعر کو شہرت دوام بخشی۔ اکثر شارحین نے اس مطلع کی تشریح ایران کی ایک مشہور رسم کے حوالے سے کی ہے۔ یہاں پر شارحین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شارحین کا مطلب ہے تشریح کرنے والے۔ ایک مشہور رسم کے حوالے سے کی ہے، جس کسی کو فریاد کرنا ہوتی تھی، وہ کاغذی لباس پہن کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور زنجیر عدل ہلاتا۔ ہر چند اس کا قرینہ بھی یہاں موجود ہے، لیکن اس شعر میں کاغذی پیرہن کی ترکیب انسان کی فنا پذیری کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ مالک کائنات بھی ہے اور خالق کائنات بھی۔ وہ قرآن مجید میں اپنے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر جس طرح اور جس انداز سے شکل چاہے بناتا ہے۔ کائنات میں چاروں طرف اسی کی مصوری کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں اور اس مصور اعظم کی تصویر کاری کے شاہکاروں میں انسان بھی ہے، جس کا قد، بت، شکل و صورت اور نقش نقش وغیرہ اللہ تعالیٰ کی مصوری کی دلیل ہیں۔ مگر انسان بلکہ اس کائنات کی ہر شے کا المیہ یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے۔ اسی وجہ سے یہ نقش اپنے بنانے والے کی شوخی تحریر کا فریادی ہے۔ اس حوالے سے اقبال کا شعر یہاں پر ایڈ ہوا ہے۔ مجھ کو پیدا کر کے اپنا نکتہ چیں پیدا کیا، نقش ہوں اپنے مصور سے گلہ رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے اس شعر کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ شعر صرف انسان کے متعلق ہی نہیں بلکہ ساری موجودات یا نقوش کائنات کے متعلق ہے۔ شاعر کے بقول ہر تحریر میں شوخی پائی جاتی ہے، اور یہاں غالب تصویر کی شوخی کا ذکر کرتا ہے جو مصور کی شوخی تحریر کا اظہار کر رہی ہے۔ شوخی ہم آہنگی کے دائرے سے باہر نکلتی ہوئی کیفیت کا نام ہے، جس میں کشش اور گریز دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک پہلو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور دوسرا پہلو فرار چاہتا ہے۔ جو بات ناقابل برداشت ہو رہی ہو، اس سے گریز کی تمنا کا نام فریاد ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ شوخی جاذب نظر و دل بھی ہے۔ ہر موجودہ چیز شوخی تحریر کی فریادی ہے، لیکن فنا نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ اس شوخی میں ایک طرح کی دلکشی بھی ہے۔ فریاد دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور اگر کائنات میں ہر نقش شوخی تحریر کا فریادی ہے تو اس سے لازم ہے کہ کائنات مادے کے جامد ذرات سے نہیں بلکہ دلوں سے آباد ہے، اور غالب کا یہی خیال ہے کہ مصور کائنات کی شوخی تحریر کا سب سے نمائندہ نمونہ انسان ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آسان لفظوں میں دیکھا جائے تو اس شعر کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اس کو اس کے بنانے والے کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں جو ہے خدا کو مصور قرار دیا ہے، اور اس کی جو تصویر ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے، اس کو تصویر سے تشبیہ دی ہے کہ اس تصویر کے بنانے والے وہ تصویر کہتی ہے، اے میرے مصور، تم نے مجھے کیوں تخلیق کیا؟ یعنی یہ دنیا کی ہر چیز فریاد کرتی ہے اپنے محبوب سے دوبارہ ملنے کی، کیونکہ وہ یہ حقیقت جانتی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت فانی ہے، اسے آخر ایک نہ ایک دن اپنے محبوب کی طرف لوٹ کر جانا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ کاوے کاوے یعنی کھودنا، سخت جانی ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنا۔ جوئے شیر جو ہے وہ تلمیحی واقعے کی طرف، تاریخی واقعے کی طرف یہ تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس میں جو قصہ شیریں فرہاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ کاوے کاوے کے الفاظ
فارسی مصدر کاویدن سے تشکیل پائے ہیں، جس کا مطلب کریدنا، خوب محنت، مشقت وغیرہ کے ہیں، جس کے لیے وہ جوئے شیر کی تلمیح استعمال کرتے ہیں۔ کوہ کن نے جس جانکاہی سے کوہ بیستو کو کاٹ کر جوئے شیر نکالی تھی، اس کا صرف اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ شعراء کے نزدیک اور عاشقان کے قریب شب تنہائی کا کاٹنا اور اس طرح کی طویل رات کا صبح کرنا گویا بیستو پہاڑ کو کھودنے کا عمل ہے۔ حالی کے بقول عمر شاید نہ کرے آج وفا، کاٹنا ہے شب تنہائی کا۔ غالب کے نزدیک جدائی اور تنہائی کی اس کالی لمبی رات کی تکالیف اور مشکلات بیان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جدائی کی رات کا صبح میں بدل جانے کا انتظار اتنا ہی دشوار ہے کہ جتنا فرہاد کے لیے پہاڑ کاٹ کر جوئے شیر بہانا تھا۔ خلیفہ عبدالحکیم لکھتے ہیں، یہ سمجھنا غلط ہے کہ فرہاد کو کوئی غیر معمولی مصیبت پیش آئی تھی، بلکہ جہاں تمنا ہو وہاں جوئے شیر لانے کی کوشش سچے عاشق کی مثال شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح اگرچہ کہ جان پر کالا پہاڑ بن جانے والی تنہائی کے ساتھ رات گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ مشکل سچے جذبات کی مثال ہوتی ہے۔ غالب نے اس شعر میں تنہائی کی رات گزارنے کو جوئے شیر لانے کی جیسی مشکل قرار دیتے ہوئے اس بے بسی اور بے اختیاری کا اظہار کیا ہے جو تنہائی کی رات میں صرف عاشق کی جان پر سختی کا بوجھ ہوتے ہوئے ہی محسوس کی جا سکتی ہے، اور جس بے بسی کا اظہار کوئی عاشق بھی نہیں کر سکتا۔ تیسرا شعر ہے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ جذبہ یعنی کشش، اختیار شوق، مرنے کا شوق، قتل ہونے کا شوق۔ دم شمشیر سے مراد تلوار کی دھار۔ غالب کہتے ہیں کہ میرے شوق قتل کے جذبہ بے اختیار کی بے تابی ملاحظہ کریں کہ اس نے تلوار کی دھار کو سینہ شمشیر سے باہر کھینچ لیا ہے، تاکہ وہ بھی جلد از جلد میرے جسم کے ساتھ آ لگے اور یوں دونوں کی مراد پوری ہو جائے۔ غالب نے تلوار کی دھار کو دم کہا، اور تلوار کی دھار ہمیشہ باہر نکلی ہوتی ہے۔ یہاں ایک دوسرا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ محبوب کی تلوار کا عاشق کے سینے سے ملتے ہی تیز تیر لگنے کی خواہش بے اختیاری کی کیفیت بن گئی ہے، اور اس وجہ سے اس کا سانس اس کے سینے سے باہر آ گیا ہے۔ ایسی کیفیت اضطراب، تجسس اور بے اختیاری کے عالم میں پیدا ہوتی ہے۔ عشق و محبت میں اپنے محبوب کی تلوار سے قتل ہونا ہر عاشق کے لیے باعث فخر تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ عشق کی معراج بھی ہے۔ ابتدائے وفا ہے سر دینا، میری دیکھی نہ انتہا تو نے۔ غالب کے اسی شعر میں بے اختیار شوق کا جذبہ دکھایا گیا ہے، اور یہاں بے اختیار کا لفظ خصوصیت سے قابل داد ہے، کیونکہ دم شمشیر کا سینہ شمشیر سے باہر ہونا اختیاری نہیں، اور غالب نے اس بے اختیاری کو جس ہنرمندی اور کامیابی سے اس شعر میں بیان کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اسی غزل کا چوتھا شعر دیکھیے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ آگہی کا مطلب ہے علم رکھنا، دام کا مطلب ہے جال، شنیدن کا مطلب ہے سننا، اور مدعا کا مطلب ہے مفہوم۔ اس شعر میں غالب نے اپنی مشکل پسندی کو بڑے پراعتماد انداز میں واضح بیان کیا ہے۔ ان کے بارے میں کئی ناقدین کی یہ رائے ہے کہ غالب نے بیدل کی پیروی میں جتنے اشعار بھی لکھے ہیں ان میں یہ انداز ضرور ملتا ہے۔ اس طرح کے اشعار کو جن میں فارسیت کی رنگینی موجود ہے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس شعر میں بھی غالب نے اسی شعری انداز کی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ علم سے واقفیت اور عرفان میرے کلام کو سمجھنے کی جس قدر کوشش کر لے، میری شاعری کا مدعا عنقا جیسے پرندے کی مانند ہے جو کسی کے جال میں بھی نہیں آتا۔ میری تقریر کا یہ عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے شعور اور اپنے ادراک کے جتنے بڑے جال بچھا لیں، میری شاعری کی عنقائی پرندے کو اس میں نہیں پھنسا سکتے۔ اس دعوے کے لیے غالب نے شعر کہہ کر اپنا بھرم رکھا، گر خاموشی سے فائدہ اخفائے حال ہے، خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے۔ غالب کے عہد میں ان کے کئی دوستوں نے انہیں یہ انداز شاعری ترک کر کے سلیس اور سادہ شعر کہنے کا مشورہ دیا، لیکن غالب نے انہیں صاف انکار کرتے ہوئے کہا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔
دراصل یہ غالب کی انفرادیت اور جدت پسندی کا ایک انداز تھا اور اس انداز پر انہیں فخر تھا۔ غالب کے لیے شاعری ان کے ذریعہ عزت نہ تھی اور نہ انہیں داد و صلہ و ستائش کی تمنا تھی، اسی لیے وہ اس خواہش سے ہٹ کر اپنا مدعا اپنی رضا کے مطابق شعر میں بیان کرتے تھے۔ اسی غزل کا مقطع دیکھیے: بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ بس کہ چونکہ اسیری کا مطلب ہے قید، آتش زیر پا پاؤں کے نیچے آگ، موئے کہتے ہیں بال کو، بال کو کہتے ہیں آتش دیدہ جلا ہوا بال، حلقہ یعنی دائرہ۔ خوف زدہ اور رمدہ عاشقین کے جنون اور وحشت کا علاج بالعموم اسیری سے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ پابندی عشاق کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے اور ان کا جنون ختم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن غالب کے اس شعر میں اس بات سے انحراف نظر آتا ہے۔ وہ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں: گر کیا ناسے نے ہم کو قید، اچھا یوں سہی یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا۔ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تمنائی برقراری اور آرزوؤں کے جوان رہنے تک کوئی پابندی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اسیری اور پاؤں کی زنجیریں اس جنون اور وحشت پن کا علاج نہیں ہو سکتیں۔ خواہشات کا تعلق وجود کی اندرونی کیفیت سے ہے، اسے ظاہری طور پر ہر کسی قید میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے تو غالب قید میں بھی بے قرار اور اضطراب سے دوچار ہیں اور فرماتے ہیں: میری زنجیر کا ہر حلقہ اس طرح کا بال ہے جس کو آگ نے چھو لیا ہو، کیونکہ بال جب آگ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے ہاں بے قراری کا عالم نظر آنے لگتا ہے اور وہ اس عالم میں پیچ و تاب کھا کر اضطراب کا اظہار کرتا ہے۔ غالب کی اس تشبیہ نے اس شعر میں جان پیدا کی ہے، اسی لیے خلیفہ عبدالحکیم کے بقول مطلع کی شوخی تحریر کی چنگاری مقطع میں آہن گداز آگ بن گئی ہے۔ جی پیارے طالب علموں، یہ تھی غالب کی ایک غزل کی تشریح۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوسری غزل کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔